قبل کی آیت کے اندر جنتیوں کا اظہار تشکر کا بیان تھا کہ شکر ہے اس رب العزت کا جس نے اپنے فضل و کرم احسان سے ہمیں اس مقام تک پہنچایا، جنت عطا فرمائی، جنت کے مزے دیے، سہولیات دیں، اور اس میں ہمارا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے بلکہ اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے۔ اب جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان جو مکالمہ ہے اس کا بیان ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، جنت والے جہنم والوں سے کہیں گے، پکاریں گے، یعنی اہل جنت جو ہیں اہل دوزخ کو پکاریں گے، کہیں گے کیا؟ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ فرمایا تھا ہم نے تو اس کو واقعے کے مطابق پایا۔ بھائی اللہ نے کہا تھا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، اللہ کا حق بھی ادا کرو، بندوں کا حق بھی ادا کرو، تو یہ ایسی ایسی جنت ملے گی، یہ سہولیات ملیں گی، یہ مزے ہوں گے۔ تو جیسے رب نے کہا تھا ہم نے اپنے رب کا وعدہ ویسا ہی پایا، جنت میں وہی کچھ ہے جو رب نے فرمایا تھا۔ تو جنت والے جہنم والوں سے کہیں گے بھائی جو ہمارے رب نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا بالکل اپنے وعدے کو اللہ نے پورا کیا ہے، جیسا وعدہ کیا تھا ویسا ہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تم نے بھی اس کو مطابق واقع کے پایا جو تم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا؟ تم سے بھی تو رب نے وعدہ کیا تھا نا، اگر شیطان کے مان کر چلو گے، کفر اختیار کرو گے، شرک اختیار کرو گے، حق کو ٹھکراؤ گے، سچ کو جھٹلاؤ گے، اور جو دین پر چلنا چاہتا ہے اسے روکو گے، انہیں بھگاؤ گے، تو پھر جہنم ہے، سختی ہے، آگ ہے، بچھو ہے، سانپ ہے، لہو ہے، پیپ ہے، وادی زمہریر ہے، زقوم ہے، اور سزائیں ہیں، کوڑے ہیں، یہ ساری چیزیں سچ پایا تم نے؟ وہ کیا جواب دیں گے؟ سنیں، اعتراف حقیقت یہ ہے، آج مان لینا چاہیے۔ کیا جواب دیں گے؟ انکار نہیں کریں گے۔ قالوا نعم، کہیں گے بالکل جیسا رب نے کہا تھا ویسا ہی پایا۔ اس منندہ فائدہ اعتراف کر لی، کہیں گے سچ کہا، آپ سے جو وعدہ ہوا تھا وہ بھی ٹھیک، ہمیں جو رب نے کہا تھا بالکل ویسا ہی پایا۔ آگ اتنی سخت ہے ہم بتا نہیں سکتے، سزا اتنی سخت ہے ہم بتا نہیں سکتے، اوڑھنا بچھونا اتنا سخت ہے، درد تکلیف جتنا کوئی بیان کرے، کیا بیان کرے گا؟ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے وہاں کی آگ کتنی سخت ہے۔ کہیں گے سچ کہا تھا، جو وعدہ کیا تھا صحیح کیا تھا، جیسا کیا تھا ویسا ہی پا لیا۔ یار یہ وہاں کی باتیں ہیں، یہ جو کریں گے اور کہیں گے ایک دوسرے کو، آپ اندازہ کریں کیا کتنی شرمندگی ہوگی۔ انہاں وچوں بھی ہون گے نا جڑے کہندے سن مسلمان ہونے کا کیا فائدہ ہے، ہاں بڑے نمازاں روزے لئی پھر دے ہو، بندے مردے نے پے، اس طرح کی باتیں کرنے والے بھی تھے۔ اے مولوی اپنا دین بنایا ہے، ایسی باتیں کرنے والے بھی تھے۔ اسلام دہشت گرد مذہب ہے، مسلمان دہشت گرد ہے، یہ کہنے والے بھی وہاں ہوں گے۔ لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے والوں کو عقوبت خانوں میں، زندانوں میں ڈال کر پابند سلاسل کر کے اور پس دیوار زندہ ان کے اوپر وہ ظلم و ستم ڈھائے گئے کہ انسانیت تو انسانیت ہے
کہ وہاں سے بھی بڑھ کر کوئی کہا جا سکے تو وہ بندہ کہہ سکتا ہے وہ انسانیت سوچ سلوک کیے گئے، الٹا لٹکایا گیا، مارا گیا، یہاں تک کہ مار مار کر شہید کر دیا گیا، ایسے ظالم اور جابر بھی وہاں ہوں گے۔ جنہوں نے نہتے مسلمانوں کو شہید کیا وہ بھی وہاں ہوں گے، جنہوں نے ملکوں کے ملک، شہروں کے شہر، بستیوں کی بستیاں تباہ کی وہ ظالم بھی وہاں ہوں گے۔ مانیں گے لیکن اس ماننے کا فائدہ بلکہ عذاب میں اضافہ ہوگا۔ اللہ ہمیں وہاں کی سختی سے محفوظ فرمائے۔ اچھا یہ باتیں چل رہی ہوں گی، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، تو ایک پکارنے والا ان دونوں کے درمیان آواز دے گا، پکارے گا، کیا؟ اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ اللہ کی مار ہو ظالموں پر، اللہ کی لعنت ہو کن پر؟ جنہوں نے دنیا میں ظلم و ستم دو طرح سے ہے، نیک عمل نہ کر کے خود پر ظلم کیا، اوروں کا حق مار کر اور اوروں کو مار کر، اوروں کو روک کر بھی اپنے اوپر ظلم کیا، دو طرح سے۔ اللہ کے نہ ماننا، اپنے اوپر کیا کرنا ہے؟ ظلم کرنا ہے۔ بھائی 100% یقین ہے جو نماز نہیں پڑھے گا اسے سزا ملے گی، نہیں پڑھتا تو ظلم کرتا ہے، روزہ نہیں رکھے گا تو سزا ملے گی، نہیں رکھتا ظلم کرتا اپنے اوپر، کیونکہ اس کا حساب دینا ہے۔ حج کرنا فرض تھا، نہیں کیا سزا ملے گی، زکوٰۃ فرض تھی نہیں دی سزا ملے گی، قربانی واجب تھی نہیں کی سزا ملے گی، اور اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اب اس ظلم کا جو بدلہ ہے وہ اسے آخرت میں دیا جائے گا۔ بیٹی کا حق دینا تھا نہیں دیا، اپنے اوپر ظلم کیا ہے، سزا ملے گی۔ صدقہ خیرات کر سکتا تھا نہیں کیا، اس نے اوپر ظلم کیا اور سزا بھگتے گا۔ حقوق اللہ بھی ادا کرنے تھے، حقوق العباد بھی ادا کرنے تھے، نہیں کیا تو ظلم کیا، سزا بھگتے گا۔ سزا ظلم، ظلم کی تعریف کیا ہے؟ کہ کسی چیز کو اس کے غیر محل میں رکھنا، یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ گلاس کس کے لیے؟ لیکن اس میں بندہ چائے پی، یہ اسے ظلم کہیں گے، اسے کیا کہیں گے؟ ظلم کہیں، کیونکہ جس مقصد کے لیے گلاس بنایا گیا ہے وہ مقصد حاصل نہیں کر رہا، اس سے وہ مقصد اور وہ فائدہ نہیں اٹھا رہا، بلکہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ تو جس مقصد کے لیے اللہ نے زندگی دی ہے وہ کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسانوں جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، نہیں کر رہا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ میں جان لوں تم میں کون سب سے اچھے عمل کرتا، نہیں کرتا برے عمل کرتا ہے۔ تو مقصد سے ہٹ گیا تو کیا کر لیا؟ ظلم کر لیا۔ تو اب ظلم کی سزا قیامت کے دن بھگتے گا۔ لعنت ہو ظالموں کے اوپر۔ اب جو جس طرح سے اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے وہ لعنتی ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ کی مار اور پھٹکار اس کے اوپر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کچھ کہتا ہے، بندہ کے اندر نہیں کچھ کرتا ہے۔ اللہ کا حبیب کچھ کہتا ہے اور یہ کچھ کرتا ہے۔ اگر پرانی باتیں ہو گئی ہیں، پرانی باتیں ہو گئی ہیں، وہ دور نہیں رہا جی، تو جدید دور آ گیا ہے۔ شاباش، کلمہ ہوئی ہے جدید، نبی بھی وہی ہے جدید، قرآن بھی وہی ہے جدید، شریعت بھی وہی ہے جدید، راستہ صراط مستقیم وہی ہے جدید، نہیں آئے گا۔ یہ کون سی بات ہے جدت کی؟ وہ جدت تو ان کے لیے ہے جن کا نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بہن ہے، اور نہ کوئی رشتہ ہے، فیملی سسٹم سے آزاد ہے، جن کا ہر دن فیشن کے اندر، ہر روز ہر گھنٹہ جو ہے نت نئے ڈیزائنوں میں فیشن میں گزرتا ہے، جن کے پاس صراط مستقیم کوئی نہیں ہے، جن کے پاس قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں ہے، جن کے پاس ہمارے نبی جیسا نبی کوئی نہیں ہے، جن کے پاس زندگی گزارنے کے لیے شریعت جیسی اور دین اسلام جیسا خوبصورت دین نہیں ہے،
وہ تو کہہ سکتے ہیں جدت اور فیشن کو اپنا سکتے، تیرے پاس سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، تجھے کیوں مغرب کے دیے ہوئے پر فخر کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے؟ فخر تو وہ کرے جس کے پاس کچھ نہیں ہے تو کوئی اسے دیتا ہے تو فخر کرے، اور جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب سے بہترین ہے، سب سے خوبصورت ترین ہے، سب سے اہم ترین ہے، تو پھر اسے ان ایرے غیر نتھو خیروں کے طریقوں پر چل کر کیا ملے گا؟ اگر چلے گا تو کیا کرے گا؟ اپنے اوپر ظلم کرے گا۔ اللہ ہمیں غیروں کی تقلید سے محفوظ فرمائے۔ آگے سنیں، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے اللہ تشریف فرما رہے ہیں، یہ ظالم، یہ لعنتی، یہ جہنم کے اندر اعتراف جرم کرنے والے بدبخت، بد نصیب، اللہ کی رحمت سے دور، محروم فضل الہی سے کون ہے؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے کئی طریقوں سے۔ وہ جی اسلام دہشت گرد مذہب ہے، دیکھو نا کتنی سخت سزائیں ہیں، ہاں اچھا ہاتھ کاٹتے ہیں، پتھر مار مار کر بندہ مار دیتے ہیں، ہاں دیکھو نا 4 شادیاں کرتے ہیں، اس پر بھی اعتراض، ہاتھ کاٹے تو بھی اعتراض، خود ہے پوری بستی ختم کر دیں، مسئلہ ظلم ہے کوئی نہیں، پورے ملک کو بلا وجہ تباہ و برباد کر دیں، بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو مار دیں، مریضوں کو مار دیں، سکول کے اوپر حملے کریں، نو پرابلم۔ لیکن اسلام اگر چور کا ہاتھ کاٹے، دیکھو یہ تو بڑا ظلم ہے، یہ انسانیت کی توہین ہے۔ تم ہمیں انسانیت کی توہین سکھاؤ گے؟ تم ہمیں بتاؤ گے کہ یہ انسانیت کی توہین ہے، یہ اعزاز ہے؟ اس سے بڑی انسانیت کی توہین کیا ہے کہ جس کا باپ ہی کوئی نہ ہو، جو ماں کو ماں نہ سمجھتا ہو، اس سے بڑی انسانیت کی توہین کیا ہو؟ جو باپ کو باپ ہی نہ سمجھتا ہو، انسانیت کی اس سے بڑھ کر توہین کیا ہے؟ جو باپ اپنے بچے کو ڈانٹ نہیں سکتا، اس سے بڑی والد کی توہین، والدہ کی توہین کیا ہے؟ جو بیٹی اپنے ماں باپ کے سامنے بغیر شادی کے کسی کے گلے میں ہاتھ ڈال کر چلی جائے اور بسا اوقات ان کے سامنے ہی غلط کام کرے، اس سے بڑی انسانیت کی توہین کیا ہے؟ جو بیوی اپنے شوہر کے سامنے یار کے گلے میں ہاتھ ڈال کر وہ جا رہی ہے، شوہر پوچھ نہیں سکتا، اس سے بڑی انسانیت کی توہین کیا ہے؟ تم ہمیں سمجھاؤ گے؟ اس سے بڑی انسانیت کی توہین کیا ہے؟ تمہاری بائبل کے اندر اور تمہاری تمام مذہبی کتابوں کے اندر اللہ نے خنزیر کو حرام کیا ہے، سر عام اس کے وہ جو ہے گوشت فروخت ہو رہا ہے، اور سر عام بہت زیادہ پورے ملک کے اندر چھوٹا بڑا پسندیدہ ڈش جن کی خنزیر ہے، اور وہ اللہ رسول کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، چلو رسولوں کو تو نہیں مانتے، اللہ کے مقابلے میں جو نجس العین ہے، جس کا بال بھی ناپاک ہے، وہ کھا رہے۔ اس سے بڑی انسانیت کی توہین کیا ہے؟ اس سے بڑی انسانیت کی توہین کیا ہے؟ تم نبی کی توہین کرتے ہو، پیغمبروں کی اہانت کرتے ہو، کارٹون بناتے ہو۔ اس سے بڑی توہین کیا ہو سکتی ہے؟ تم قرآن کو سر عام جلاتے ہو، ٹائلٹ کے اندر بہاتے ہو۔ اس سے بڑی انسانیت کی توہین کیا ہے؟ تم پیغمبر اسلام کی جو محسن انسانیت ہے، صرف محسن اسلام نہیں بلکہ کیا ہے؟ محسن انسانیت، ان کے گستاخانہ خاک شائع کرتے ہو۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ انسانیت کی توہین کیا ہے کہ تم حق حلال کی دوسری شادی کرنے نہیں دیتے، ناجائز منہ ماری سینکڑوں کے ساتھ کر لو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر اور بہت ساری باتیں میں یہاں نہیں کہہ سکتا۔ اس سے بڑھ کر انسانیت کی توہین کیا ہے کہ تم نے پوری دنیا کو جنگ کا میدان بنا دیا، تم نے بلا وجہ کشمیر کے اندر جنگ جو ہے وہ مسلط کر دی، بغیر وجہ کہ تم نے شام کے تمام مسلمانوں کو تباہ کر دیا، پورے ملک کو کھنڈر کے اندر تبدیل کر دیا۔ اس سے بڑھ کر انسانیت سوز اور انسان کی توہین کیا ہے؟ تم نے عراق کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، فلسطین کے اندر آج بھی ہے اور ابھی بھی مسجد اقصی میں عورتوں کے اوپر وہ ظلم کیے جا رہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ کہاں ہیں ہیومن رائٹس اور انسانی حقوق کے علمبردار؟ افغانستان کے اندر تم نے 20 سالہ جنگ کے اندر
وہاں کے ہر چیز کو تہز نہز کر کے رکھ دیا. اس سے بڑھ کر انسانیت سوچ سلوک کیا ہو سکتا ہے؟ تم ہمیں سکھاؤ گے جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. کس سے روکتے ہیں؟ پھر آج کے لبرل ان جیوز کی صورت میں موم بتی مافیا صاحب ٹی وی پر آ جاتا ہے. اب یوکرین کی جنگ پر روزانہ اس پر بات ہوتی ہے، تو کشمیر پر بات کیوں نہیں ہوتی؟ شام پر آج تک لائیو کوریج نہیں دی گئی، فلسطین پر آج تک لائیو کوریج نہیں دی گئی، کشمیر پر وہی پرانے فوٹیج چلا رہے اور وہ ویڈیو چلا رہے، آج تک لائیو کوریج نہیں دے رہے. یوکرین غیر مسلم ہے، سارے مر جائیں اللہ کی قسم ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. کافری کام ہوں گے نا، خنزیری کام ہوں گے، انسان نما بدترین درندے اور جانوری کام ہوں گے. اس کو لائیو کوریج دے کر روزانہ دیکھ کتنا ظلم ہو رہا ہے. لیکن جہاں مسلمان مر رہا ہے، اللہ رسول کا نام لینے والا، کلمہ پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا، جو ان کے ساتھ انسانیت سوچ سلوک ہو رہا ہے، یہاں تو صرف بندے مار رہے ہیں، وہاں عصمتوں کو پامال کیا جا رہا ہے. یہاں تو بڑوں کو مارا جا رہا ہے اور چھوٹوں کو جو ہے کچھ نہیں کہا جا رہا. وہاں بچوں کو مارا جا رہا ہے، اور کس کس انداز سے مارا جا رہا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. کسی بھی طریقے سے اللہ کے راستے سے کیا کرتے ہیں؟ روکتے ہیں. ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، تم مغرب کی بات کرتے ہو. ہم اللہ رسول کی بات کرتے ہیں، تم یورپ کے فیشن کی بات کرتے ہو. ہم حلال کی بات کرتے ہیں، تم حرام کی بات کرتے ہو. اور ہم حلال طریقوں کو اپنانے کی بات کرتے ہیں، تم حرام پنے کی طرف جا رہے ہو. ہم اللہ رسول کے پیغامات سنا رہے ہیں اور تم ہمیں مغرب کے فیشن بتا رہے ہو. ہم انسان بننے کا کہہ رہے ہیں، تم حیوانیت سکھا رہے ہو. ہم رحم کا کہہ رہے ہیں، تم بے رحم ہو رہے ہو. ہم عدل کا کہہ رہے ہیں، تم ظلم کی طرف جا رہے ہو. ہم ہدایت والا راستہ بتاتے ہیں، تم گمراہی کی طرف لے جا رہے ہو. ہم جنت کی باتیں کر رہے ہیں، تم جہنم کا سامان فراہم کر رہے ہو. ہم انسانوں کو روشن مستقبل دینا چاہتے ہیں، تم تاریکیوں کی طرف لے جانا چاہتے ہو. ہم بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑنا چاہتے ہیں، تم بندوں کا تعلق مغرب سے اور خنزیر سے، شراب سے جوڑنا چاہتے ہو. ہم فحاشی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ایک پاکیزہ ماحول لوگوں کو فراہم کرنا چاہتے ہیں. تم ایک گندا اور بدبودار معاشرہ جو ہے وہ تشکیل دینا چاہتے ہو. ناممکن ہے، جب تک اللہ رسول کے غلام موجود ہے، اللہ کی قسم یہ نظام یہاں نہیں آ سکتا اور نہیں آنے دیں گے. تم اللہ کے راستے سے روکنا چاہتے ہو. کل تک موسیٰ علیہ السلام کو روکا گیا، حضرت ابراہیم کو روکا گیا، حضرت لوط کو روکا گیا، حضرت شعیب علیہ السلام کو روکا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روکا گیا، اور پھر میرے نبی کو روکا گیا کہ آپ پیغام حق سے باز آئیں. لیکن پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. کسی کے روکے سے کب رکا ہے جو اب رکے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ سلسلہ نہیں رکنے والا، لیکن نکھیڑا ہو جائے گا کون کس طرف تھا، کون کس صف میں کھڑا تھا. یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا نا، کون نبیوں والی محنت کرتا رہا اور کون بدماشوں کی محنت کرتا رہا. کس نے نبیوں کے پیغام کو قبول کیا اور کس نے ٹھکرایا، یہ تو وہاں پتہ چلے گا. یہ وہ بدبخت ہوں گے جہنم میں جانے والے، اعتراف جرم کرنے والے، جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے. کیا کرتے تھے؟ دوسرا وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں کجی تلاش کرتے تھے. وہی بات، یہ دیکھو نا اسلام کتنا سخت ہے. ہاں مولویوں نے سختی کی ہوئی ہے. یہ ہے ٹیڑھا پن تلاش کرنا. یہ کیا کرنا؟ ٹیڑھا پن تلاش کرنا. یہ کون لوگ ہیں پتہ ہے؟ ایک گویا دیکھا آپ نے، گوبر اٹھائے تو گوبر کے نیچے سوراخ ہو جاتا ہے اور اندر ایک وہ چھوٹا سا وہ ہوتا ہے، کیڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اڑتا بھی ہے وہ. تو اس کے ناک میں جو گند بھرا ہوا تھا، اس نے باغ کا چکر لگا کہ اندر مینوں خوشبو نہیں آ رہی، خوشبو نہیں آ رہی، مجھے خوشبو. تو کوئی سیاڑا اسے ملا، اس نے ایسے کر کے دیکھا نا، اس کے ناک کے اندر گوبر پھنسی ہوئی ہے. اس آخیا نا تو باہر کڈ، تاں خوشبو آئے گی. اور اسے تو باہر نکالو تب تمہیں کیا آئے گی؟ یہ مغرب کا گند ناک میں، دماغ میں، کانوں میں، آنکھوں میں بھرا ہوا ہے. اسلام کی پاکیزگی کیسے سمجھ آئے گی؟ اسلامی احکام کی خوشبو کہاں سے آئے گی؟ ہم کہتے ہیں پہلے مغرب کے گند کو توبہ کے صابن سے صاف کرو،
اس کے بعد تمہیں شریعت کی خوشبو آئے گی. کیا آئے گی؟ شریعت کی خوشبو. یہ ظلم ہے. یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. اچھا، بچی اٹھائی جا رہی ہے، میڈیا سامنے آ جاتا ہے ہم عورتوں کو حقوق دیں گے. مردوں کے حقوق کہاں ہیں؟ کسی مدرسہ کے طالبہ کے اوپر کرناٹک کے اندر، انڈیا کے اندر جس بچی نے وہاں پر نعرہ تکبیر لگایا، اس وقت تو کوئی نہیں بولا کہ بھائی وہاں انڈیا میں عورتوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، ہم یہاں احتجاج کریں گے. ایسا تو کوئی نہیں تھا. میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے کے لیے سال کے بعد باہر نکل آتی ہے، جس طرح برسات میں مینڈک باہر نکل آتے ہیں اور کہتی ہیں اسلام نے ہمیں حق نہیں دیے. ہم بھی قرآن کو سمجھتی ہیں، ہم پڑھی لکھی خواتین ہیں. تم قرآن سمجھتی، تم گھر سے باہر نہ نکلتی. تم قرآن، لفظ قرآن کو نہیں سمجھتی. تم قرآن کو سمجھتی تو اپنے باپ کے مقابلے میں کھڑی ہوتی بے شرم، بھائی کے مقابلے میں کھڑی ہوتی بے حیا، باپ کے مقابلے میں کھڑا ہوتا بے غیرت. تجھے قرآن سمجھ میں آتا تو اس طرح آتا سامنے. اور پھر وہ حیا باختہ، غیرت سے عاری سلوگن جو تم نے وہاں پلے کارڈ میں اٹھائے ہوتے، یہ وہاں لکھتے تم اگر قرآن کو سمجھتے. قرآن تو انسانیت سکھاتا ہے، نرم دلی سکھاتا ہے، غیرت سکھاتا ہے، حیا سکھاتا ہے، حلم سکھاتا ہے، عاجزی سکھاتا ہے، انکساری سکھاتا ہے، فرما برداری سکھاتا ہے، اطاعت سکھاتا ہے، عبادت سکھاتا ہے. اور تم ساری دنیا کو پتہ ہے کیسے ہو. جو کجی تلاش کرتے ٹیڑھا پن، ان مولویوں کے پیچھے نہ جانا. خورشید شاہ جیسے پڑھے لکھے بغیرت سیاستدان کہتا ہمیں مولویوں سے، مدرسوں سے دور رہنا ہوگا، ایسے اداروں کو بنانا ہوگا. اگر مولویوں سے بچنا ہے تو کیا تیری اوقات کیا؟ ایک مولوی نے تمہیں ڈنڈا چڑھائے رکھا ہے 4 سال، تمہیں اپنے پیچھے لگائے رکھا. مولوی کی پاور سے تم ڈرتے ہو؟ ایک مولوی نے تگنی کا ناچ نچا کر رکھ دیا تمام سیاستدانوں کو. کہاں گئی تمہاری بڑی پارٹیاں، تمہاری سیاست؟ ایک مولوی کی گرد گھومتی رہی. وہ مولوی تمہارا امام بنا رہا، اب تم مولویوں کی مخالفت کرتے ہو. ہماری تو مجبوری ہے ہمیں باہر نہیں آنا. کہتے مولویوں نے سیاست کی کام ہے. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، ہم جس شعبے میں بھی جائے تم ہمارے مقتدی رہو گے، ہم تمہارے امام رہیں گے. اسی لیے تو آنے نہیں دیتے. پھر لوگ ان بغیرتوں کے پاس نہیں جائیں گے، پھر رشوتیں نہیں دیں گے. یہ کہاں سے کھائیں گے؟ پھر کمانا تو انہیں آتا کوئی نہیں، دماغ تو ان کے پاس کوئی نہیں، وقار تو ان کے پاس نہیں ہے. تو پھر لوگ علماء کے پاس ہی آئیں گے جو چٹائی پر بیٹھ کر لوگوں کے فری میں مسئلے حل کرے گا. کیوں جی؟ اسی لیے تو نہیں آنے کہ مولویاں تو ہم پوچھتے ہیں کنجروں کا کیا کام ہے؟ بے غیرت بے حیا انگریز کے ٹاؤٹ اور غلاموں کا سیاست میں کیا کام ہے؟ یا سیاست تو غیرت مند باوقار اور خاندانی لوگوں کا کام ہے، انسانیت کا درد سینے میں رکھنے والوں کا کام ہے. اس پر جتنی بات ہو جائے بات لمبی ہو جائے گی. اب دوسرا آیا، وہ الگ بکواس کر رہا ہے. لوگ کہتے ہیں تسا انہاں دا ساتھ، اوے ہم نے ساتھ نہیں دیا. اور امام کے پیچھے ہر قسم کے لوگ نماز پڑھتے. ہم نے امامت کی ہے، کیا کی ہے؟ ہم نے ساتھ نہیں دیا. ہم نے ان کے کرپشن کو وہ نہیں کیا، ڈیفینڈ نہیں کیا کہ انہوں نے اچھا کیا. بھائی میرے پیچھے کوئی بھی نماز پڑھے، اس کا یہ مطلب ہے اگر ایک ڈاکو آ کر نماز پڑھتا ہے، کنجا کا بدماش آ کر میرے پیچھے نماز پڑھے، اس کا یہ مطلب ہے کہ میں بدماش کے ساتھ مل گیا ہوں؟ یہی مطلب ہے؟ نہیں، بلکہ امام کے پیچھے کوئی بھی آ کر نماز پڑھ سکتا ہے. بہرحال یہ جتنے بھی ہیں جس شعبے میں جائیں گے اسلام مخالفت باتیں کریں گے. کیوں؟ میں نے پہلے بھی درسوں میں بتایا، پاک چیز ہم گند جو ہے کے اندر ہم سالن نہیں پکاتے. گندا برتن ہے، پلیٹ ہے، اس میں ہم آٹا، یہ ہماری حالت ہے یار. ہم خود کتنے گندے ہیں، لیکن کھانا صاف چیز میں کھائیں گے. تو اللہ تعالیٰ اپنا پاکیزہ کلام جو پاکیزہ نبی کے پاکیزہ سینے پر نازل ہوا، ان جیسے گندے لوگوں کے دماغوں میں، دلوں میں کیسے ڈالے گا؟ اس کے لیے پاکیزگی چاہیے. کیا چاہیے؟ اور یاد رکھیں برتن میں جو ہو وہی باہر نکلتا ہے. جے تو سا گلاس دودھ پایا تو پانی نہیں نکلے گا، دودھ ہی نکلے گا. یہ سارے گندے انڈے نے، گندے ٹماٹر نے، ان کی جتنی گندگیاں بیان کی جائے کم ہے. قریب سے دیکھا ہے
بدبو آتی ہے ان کے ساتھ رہ کر، دیکھ لو اللہ کی قسم، ان کے کردار سے، ان کے گفتار سے اور ان کے کریکٹر سے، ان کی نسلوں سے بدبو آتی ہے۔ ایسے بدبودار لوگ ہیں۔ کیا کرتے تھے؟ یہ ایسے دنیا میں جیتے تھے۔ اچھا اب یہ جو بیان دے رہا ہے مولویوں سے بچنا چاہیے، ایسے مدارس سے جان چھڑانی چاہیے، کیا اسے مرنا نہیں ہے؟ مرنے کو بھولا ہوا؟ بھائی مدارس میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ بولے اللہ کی قسم اٹھا دو، جتنے سیاستدان ان کے بچے بھی اگر حافظ ہیں، بعضوں کے ہیں، تو کہاں پڑھتے؟ اب جو مدرسے کا انکار کرتا ہے، مدرسے سے بچنے کا کہتا ہے، دین میں ٹیڑھا پن تلاش کر رہا ہے، ہلکا سمجھا اللہ کے قرآن کو، حدیث کو، فقہ کو، اسلام کو، شریعت کو، دین کو، تو یہی سمجھو نا کہ آخرت کو نہیں مانتا۔ اگر مانتا ہوتا کہ مجھ سے یہ پوچھ ہوگی، یہ سوال اس کے ذہن میں ہوتا کہ مجھ سے بھی سوال ہوگا، کبھی یہ بات نہ کرتا۔ اگر یہ اس کے ذہن میں ہوتا کہ مولوی جو ہے ایک دینی مذہبی پیشوا کا نام ہے، یار آپ اندازہ کریں ساری دنیا میں کوئی ایک پوپ ایسا نہیں ہے جس نے کئی مرتبہ زنا نہ کیا ہو، جو پکا زانی اور شرابی نہ ہو، اللہ کا کلام سامنے، لیکن پھر بھی بات نہیں کرتے۔ وہ کتنے گناہ گار ہیں۔ ایک خنزیر خور، شراب خور اپنے مذہبی پیشواؤں پر بات نہیں کرتا، 5 وقت کا نمازی مولوی کو گالی دے رہا ہوتا، کتنا افسوس کا مقام۔ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں علماء کے بارے میں، ہم آپ سے کہتے ہیں آپ گورے سے اور کسی مغرب کے رہنے والے سے سوال کریں، آج تک کسی گورے کو سنا ہے کہ اپنے پوپ کو گالی دیتا؟ دے کے بھی ہائے ہاں خدا کی اشر ہوندہ ہے، وہ دنیا تے زندہ رہندہ ہے کہ نہیں؟ وہ بات ہم ہولوکوسٹ کے اوپر بات نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ جس کا آپ درس سنتے ہیں، جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، جس کے پیچھے عید پڑھتے ہیں، جو تمہارا نکاح پڑھاتا ہے، جو جنازہ پڑھاتا ہے، اب پوچھے علی نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت حسین نے سجدے دی حالت جان اللہ کے حوالے کی ہے، انہوں نے تو نماز نہیں چھوڑی۔ بھائی جو ٹیڑھا پن تلاش کرتے، تیسرا اور آخرت کا انکار کرتے، ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ ہمیں ان تینوں برائیوں سے محفوظ فرمائے، اللہ رسول کی مان کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹیڑھے پن کو تلاش کرنے سے اللہ محفوظ فرمائے، اور آخرت پر کامل اور مکمل یقین اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ایمان کے بعد کفر، ہدایت کے بعد گمراہی نفس اور شیطان کے بہکاوے سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔